کلاس میٹرک کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ الدرس الثانی الف سورۃ الانفال آیات 29 تا 37، یہ آپ کی بک کا چوتھا لیسن ہے، چوتھا سبق ہے۔ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے گا، اس سے پہلے جو چیپٹر تھا، پہلا جو سبق تھا، تو ان میں انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، اس کا ذکر تھا، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔ مذکورہ آیات میں اب جو آپ کے سامنے اب ذکر ہو رہی ہے، ان آیات میں پہلی آیات کی جو مضمون تھی، باتیں تھیں، مضمون کی جو چیزیں تھیں، انہیں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ فرقان نمبر 1، کفارہ سیئات 2، تیسرے نمبر پر مغفرت۔ تو فرقان اور فرق، پہلی چیز فرقان، کہ فرقان اور فرق دونوں کا مصدر ایک ہی ہے۔ محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق کر دے۔ اس لیے فیصلے کو جو فیصلہ کیا جاتا ہے دو جماعتوں کے درمیان، اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور اس کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی کے لیے غزوہ بدر کو بھی، جو جنگ ہوئی غزوہ بدر، اس کو بھی یوم فرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، مشہور ہے۔ اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر جو تفسیر والوں نے ذکر کیا ہے، ان کے نزدیک مفہوم اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، امداد اور حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دشمن اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور تمام مقاصد میں کامیابی اس کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ یہ ہوگی پہلی چیز فرقان۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سیئاتکم۔ دوسری چیز وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سیئاتکم، کہہ رہے کہ جو تقویٰ کے سلسلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کے سب لغزشوں پر غالب آ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں اور خطاؤں کی معافی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سب گناہوں کی خطاؤں کی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، اچھا یہ اب آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بہت پیارا جملہ ہے، اور خدا بڑے فضل والا ہے، بہت زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ عمل کی جزا تو عمل کے پیمانے کے مطابق ہوتی، کہ جیسا عمل دکھایا ہے اس کو بدلہ بھی ایسا ہی ملے۔ یہاں بھی تقوی کے جو 3 بدلے ملے ہیں وہ تو جزا اور بدلے کے طور پر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ فضل والے ہیں اور احسان والے ہیں، ان سے تو اس سے بھی زیادہ کی امید انسان کو رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بڑے ہیں، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ 3 چیزیں تو خالی بس کہا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے انعامات سے اس شخص کو نوازیں گے انشاءاللہ۔
دیکھیں اگلی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.